پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ MD-CAT 2023 پروفیسر امجد سراج میمن پھنس گئے، سسٹم مافیا کی یقین دہانی پر تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ وزیر صحت سندھ اور سیکرٹری صحت تحقیقاتی کمیٹی کی شفافیت کو نیلام کرنے کی کوشش کرنے والوں کا نوٹس لیں۔ حکومت سندھ کی MD-CAT تحقیقاتی کمیٹی کے تیسرے روز کی کارروائی کا احوال آگے چل کر سراج الدین امجدی کی رپورٹ میں۔ سول ہسپتال کراچی میں بڑے چوروں کو پکڑنے کے بجائے پتلی گردن والے ملازمین سچ بات کہنے پر قربانی کا بکرا بننے لگے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا دورہ سہون، عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ میں آپریشن تھیٹر کا معائنہ، بعد میں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر نے جنرل سرجری اور ریکوری روم کا بھی معائنہ کیا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ تحقیقاتی کمیٹی JSMU کی اندرونی تہلکہ خیز خبریں سراج الدین امجدی کی رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج 23 ستمبر کی ڈیجیٹل نیوز کی خبروں کی اندر کی خبر کے مطابق ضلع سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے متنازع وائس چانسلر MD-CAT 2023 ٹیسٹ کے انچارج پروفیسر امجد سراج میمن حواس باختہ ہو گئے ہیں، اور جہاں وہ جمعہ 22 ستمبر کو حکومت سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے بار بار فون کرنے کے باوجود کمیٹی کے سامنے اپنا بیان دینے کے لیے پیش نہیں ہوئے، کیونکہ اس وقت ان کے گھر پر ہماری تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت کے سیکشن آفیسر اینڈ CTO ڈاکٹر فیض منگی نے انہیں کمیٹی میں آنے سے روکا اور اپنے بعض مطالبات پیش کرتے ہوئے انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ کمیٹی سے امتحان کلیئر کرانے کا فیصلہ لے لیں گے، لیکن ڈاکٹر فیض منگی کی پر اعتماد یقین دہانیوں کے باوجود امجد میمن نے کمیٹی سے تو غیر حاضر ہو گئے، لیکن کمیٹی میں FIA سائبر کرائم اور IBA جیسی نمائندگی پر وہ فیض منگی کی یقین دہانیوں پر کوئی حتمی جواب انہوں نے نہیں دیا، جبکہ گزشتہ کل جمعے کو ضلع سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی آفیسر قاضی شفیق، رجسٹرار ڈاکٹر اعظم، HR کی ڈاکٹر راحت کے بجائے کوئی اور سمیت درجن بھر کے قریب افسروں نے تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے بیان قلم بند کرانے کے علاوہ اپنے اپنے بیانات کے مطابق دستاویزی ثبوت بھی کمیٹی کے پاس جمع کرائے ہیں۔ LDN کی موجودگی میں آئے ہوئے تقریباً کم و بیش لوگوں کے پاس فائلوں کا ایک بوجھ بھی ہمراہ تھا۔ اس حوالے سے NDN کی جانب سے اس موقع پر لی گئی تمام فوٹیج آپ پہلے اسکرین پر دیکھیں۔ جبکہ دوسری جانب ہفتہ 23 ستمبر کو ضلع سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی جانب سے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں انتظامی افسران سمیت فیکلٹی ممبران پر مشتمل ایک اجلاس بلا کر LDN کے پروگرام کو بڑی اسکرین پر پہلے دکھایا گیا۔ بعد ازاں پروفیسر امجد سراج میمن گویا ہوئے کہ یہ کون ہے جو اندر کی خبریں وہاں LDN تک پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے تمام شرکاء کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ذرائع سے یہ تحقیقات کروا رہے ہیں، جو بھی ملوث پایا گیا وہ نوکری سے گھر نہیں جیل جائے گا۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے چیف سیکورٹی آفیسر قاضی شفیق کی سرزنش کرتے ہوئے ان سے دریافت کیا کہ LDN سے بات کیوں کی۔ قاضی شفیق نے جواب دیا مجبوری تھی، جس پر انہیں متنبہ کرتے ہوئے رات کے 2 چوکیداروں کو معطل کرنے کا انہوں نے حکم صادر کیا، جن کی غفلت سے LDN نے رات کو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پار کی ہوئی کلٹس کار کی فوٹیج حاصل کر کے اسے اپنی اسکرین پر وائرل کر دیا۔ ناظرین، میں یہاں اب تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ MD-CAT 2023 ٹیسٹ چوری کیس میں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کیا لینا دینا۔
پھر ان کے احمد کا ان معاملات میں سرگرم رہنا اور کمیشن کی جانب سے اجلاس طلب کرنے کا اعلان کرنا اور پھر بعد میں اجلاس نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آج ہفتے کو میں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر طارق رفیع سے فون پر مختلف اوقات میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ جیسے ہی پروفیسر طارق رفیع سے رابطہ ہوگا، ان سے حاصل کی ہوئی گفتگو ہم اپنے ناظرین کو ضرور آگاہ کریں گے۔ ناظرین کرام، ایمڈیکیٹ 2023 تحقیقاتی کمیٹی، جسے ذمہ داروں کے تعین کرنے کا مینڈیٹ دیتے ہوئے دیگر متعلقہ وفاقی اداروں کی موجودگی میں بظاہر محکمہ صحت کی سسٹم مافیا کی روایتی تحقیقات کو آسان نہیں، لیکن اس معاملے میں ڈاکٹر فیض منگی کی انٹری وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں، کیونکہ ایمڈیکیٹ 2023 چوری کیس مالی کرپشن کا ایک ایسا مبینہ اسکینڈل ہے جو اربوں روپے مالیت پر مبنی بتایا جاتا ہے اور قومی احتساب بیورو نیب کے ریڈار پر بھی بتایا جاتا ہے۔ ایف آئی اے کو مولانا بخش شیخ ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل کی جانب سے پروفیسر امجد سراج میمن کی ایما پر شیشے میں اتارنے کی کوشش ناکام ہو چکی، بلکہ مولانا بخش سمیت یہ خلاف قانون کمیٹی ایل ڈی این کی رپورٹ کے بعد آب غرق ہو چکی ہے۔ تاہم ہماری تحقیقاتی ٹیموں کی رپورٹ کے مطابق جمعہ 22 ستمبر کو ڈیفینس فیز 6 کے ایک بنگلے میں مذکورہ اسکینڈل کے پردہ نشینوں سمیت منظر عام پر لوگوں کا ایک بہت ہی اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں اصل ذمہ داروں کو بچانے سمیت پروفیسر امجد میمن کی داؤ پر لگی ساکھ کو محفوظ کرنے کے مختلف پہلوؤں پر طویل غور و خوض ہوا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ 2022 کے ایمڈیکیٹ کو ڈا یونیورسٹی میں خراب کرنے والی ہنا سعید، جن کی تعلیمی اہلیت ڈائریکٹر ایڈمیشن کی نہیں ہے، اس کے باوجود پروفیسر امجد میمن کی جانب سے انہیں 2 لاکھ روپے ماہانہ بمئے ہنڈا سیوک کار ڈائریکٹر ایڈمیشن بنانا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہنا سعید کو ڈائریکٹر ایڈمیشن بنانے کے حکم نامے کا عکس اسکرین پر دیکھیں جو جے ایس ایم یو کی انتظامیہ نے جاری کیا، جبکہ ڈا یونیورسٹی میں ایک کانٹریکٹ پر ڈپٹی کنٹرولر تھی اور کنٹرولر ایگزامینیشن پروفیسر راشد قدیر کے ساتھ ان کے افیئر کے بیچ چرچے رہے ہیں۔ اس وقت اس سارے کھیل میں ہنا سعید اس طوطے کی مانند ہے جس میں پروفیسر امجد میمن کی جان ہے۔ جیسا کہ آپ ناظرین کو میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ سینڈیکیٹ مکمل نہ ہونے، دیگر امیدواروں کی موجودگی اور سب سے زیادہ ڈائریکٹر ایچ آر ڈاکٹر راحت سعید کی شدید مخالفت کے باوجود ہنا سعید کی تقرری، جن کی تعلیمی اسناد جعلی اور وہ صرف انٹر پاس بتائی جاتی ہیں، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر ہنا سعید کی تقرری کے لیے مستقل کنٹرولر ایگزامینر انیتا شاہ سے جبری استعفیٰ لینا اور استعفے کے بعد تنخواہ کو جاری رکھنے کی یقین دہانی کرانا اور معاملہ تشت اذبام ہو جانے کے بعد اب دوبارہ انیتا شاہ سے منت سماجت کر کے یہ بیان دلوانے کی کوشش کرنا کہ ایمڈیکیٹ 2023 ٹیسٹ انہوں نے کنڈکٹ کروائے ہیں، یہ سب کچھ ایک جھوٹ پر 100 جھوٹ والا سادہ معاملہ ہے۔ پھر اسی دوران کسی ایک ای میل کے حوالے سے آئی ٹی انچارج فہد کو سیکورٹی انچارج قاضی شفیق کی نگرانی میں زد و کوب کروانا اور مین آئی ٹی سسٹم سے ریمپ نکلوا کر پروفیسر امجد سراج میمن کا اسے اپنی تحویل میں رکھ لینا۔ اب ایف آئی اے سائبر کرائم کے لیے کون سے ایسے ثبوت اور شواہد باقی بچے ہیں جو حکومت سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین
محمد علی شیخ سمیت ارکان کمیٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پس منظر میں اثر نو امڈیکیٹ کا ٹیسٹ دوبارہ نہ ہونا تحقیقاتی کمیٹی کے کسی ایسے فیصلے کو عدالتی کارروائی سے نہیں بچایا جا سکے گا۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے آخری حصے میں ڈاکٹر رود کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد بخاری کی جانب سے طویلے کی بلا بندر کے سر باندھنے کی بونڈی کوشش، سٹی اسکین ریسیپشنسٹ اخلاق احمد خان کو پہلے شوکاز نوٹس اور بعد میں معطلی کا حکم نامہ، یہ اربوں روپے مالیت کا وہ مبینہ مالی اسکینڈل کا شاخسانہ ہے جس میں سندھ ہائی کورٹ کو بھی دھوکہ دیا گیا ہے۔ بہت سے پردہ نشینوں سمیت بڑے بڑوں کے جیل میں جانے کو اس معاملے کے حوالے سے خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فوری طور پر خلاف قانون انتظامیہ کے حالیہ اقدام سے ہسپتال میں صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیموں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ خبریں میچور ہوتے ہی آپ کو اس سے ہم آگاہ رکھیں گے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔